احمد صلی علی رسول الکریم۔ حضرت مولانا سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ دعوت تبلیغ کے اکابر میں سے تھے، اور ہندوستان میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق رہے، ان کے صحبت میں رہے، پھر حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت میں رہے، پھر سعودی عرب میں امیر مقرر ہوئے اور دعوت کا کام اس نے خوب کیا، اور اس کے جو خطوط ہے وہ خطوط کے ذریعے علماء کی اور پرانوں کی امت کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اس کے خطوط بڑے مشہور ہیں۔ اس کا ایک خط پرانوں کے نام اس نے لکھا تھا۔ خط جس طرح ہے: از مولانا سعید احمد خان دامت برکاتہم مہاجر مدینہ منورہ۔ یہ اصل میں خط کی نقل ہے اس وقت کی۔ اس کام میں صحیح وہ چل سکے گا جو مشورہ اور اطاعت امیر کے ساتھ چلے اور اپنی رائے کو مقدم نہ کرے، اور یہ خواہش نہ کرے کہ مجھے کسی چیز کا ذمہ دار بنایا جائے۔ اسی لیے بندہ اپنے خاص دوستوں کو یہ رائے دیا کرتا ہے کہ کسی چیز کی ذمہ داری اپنے اوپر نہ لی جائے، تاکہ دعوت کے تمام شعبوں میں اخلاص کے ساتھ اور اطاعت امیر کے ساتھ چل سکے، کیونکہ جو کسی شعبہ کا ذمہ دار بن جاتا ہے اس میں کچھ بڑائی اور عجب آ جاتا ہے، اور وہ اپنی رائے کو بھی اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے۔ اس عرض کی وجہ سے اس کی اصلاح ہونی مشکل ہو جاتی ہے۔ دعوت والے عمل میں اصلاح جب ہوتی ہے کہ جب اپنی رائے کو سب سے کمتر اور اپنے کو سب سے امی بنا کر چلے، اور اپنی اصلاح کی سب سے زیادہ فکر ہو کہ میرے اخلاق درست ہو جائے اور میں اختلافی چیزوں میں نہ پڑوں تاکہ میرے سے کسی کا اختلاف نہ ہو۔ نیز علماء حضرات قابل اکرام ضرور ہے، لیکن دعوت کے مزاج سے ناواقف ہے۔ صرف وعظ اور تقریر ان کا کام ہے، اور وہ اپنے کو بڑا بنا کر چلنے کے عادی ہے، اور اس دعوت میں چھوٹا بنانا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے اجتماعات میں ان سے بیان نہیں کراتے جب تک کثرت خروج کی وجہ سے ان کا مزاج دعوت پر نہ آ جائے، اور وہ اختلافی چیزیں بیان کرنے اور کسی پر تنقید کرنے اور حکومت کے خلاف بولنے سے سخت پرہیز نہ کرنے لگے، کیونکہ یہ چیزیں اس دعوت میں سخت نقصان دہ ہے۔ نیز ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ ہم اصلاح یافتہ ہے اور ہم دوسروں کے لیے مصلح ہے۔ اس کی وجہ سے ان کا دعوت والے مزاج پر آنا ہی آسانی سے نہیں ہوتا، کیونکہ اس راہ میں اپنی اصلاح کے لیے نکلنا ہوتا ہے، دوسرے کی اصلاح کے لیے نہیں۔ دوسروں کو نکلنے کی دعوت تو دی جاتی ہے کہ ہر ایک اپنی اصلاح کے لیے نکلے، خواہ عالم ہو یا امی، اور ہم بڑے علماء کو بھی نکلنے کی دعوت نہیں دیتے، ان سے صرف دعا کی درخواست کرتے ہیں، کیونکہ وہ مذکورہ بالا چیزوں سے پرہیز نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا یہ مزاج خاص بن گیا ہے کہ کسی کے خلاف بولنا یا لکھنا ایک عادت بن گئی ہے۔ دور اندیشی اور نتیجہ عاقبت ان میں کم ہو گئی کہ اس سے باطل والوں کو ہم مسلمانوں پر کتنی جرأت بڑھ جاتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہم سے ہٹ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے: اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف اشتہار بازی اور رسائل بازی اور کتابیں لکھتے رہتے، جس سے امت کے تفرقے ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو امت پر غلبہ دینے کی ضرورت ہے، اور تمام نسبتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے نیچے دبا دینے کی ضرورت ہے۔ اسی نسبت پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چلے، اور جزوی مسائل میں باوجود مختلف ہونے کی دعوت کے اندر جڑے رہے، اور اسلام کو غلبہ ہوتا چلا گیا۔ اور اس زمانے میں کم سمجھ لوگوں نے وہ مسائل امت کے عوام کے سامنے چھیڑ دیے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں نہیں چھیڑے گئے۔ اس سے دلوں میں کدورت و عداوت پیدا ہو گئی۔
جس سے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور مدد آنی بن ہوتی جا رہی ہے، دوسری طرف باطل کا غلبہ امت کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اپنے قرآن کے ترجمہ ربی زدنی علم کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میری سمجھ کو بڑھا۔ آج علم بغیر سمجھ کے چل رہا ہے، جو بجائے اصلاح کے فساد پیدا کر رہا ہے۔ جو باتیں عوام کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھی ان کو عوام کے سامنے مظہر عام پر لے آئے، جس نے بہت بڑا انتشار اور اختلاف پیدا کر دیا۔ آج حق بات کہنے کا سلیقہ ہم سے جاتا رہا اور موقع شناسی اور مردم شناسی سے بالکل محروم ہوتے جا رہے، حالانکہ قرآن کریم اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا بڑا لحاظ رکھا گیا۔ اس لیے ہماری دعوت کا ایک اصول یہ ہے کہ لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دینے کی طرف توجہ نہ ہو اور اپنے کو ان سے جاہل بنا لے اور سکوت اختیار کرے اور اپنے کام کو بڑھانے میں لگے رہے۔ اس کام کے ذریعے اللہ تعالی معترضین کو مطمئن فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک بات پکی ذہن میں بٹھائی جائے کہ ہمیں آپس کے اختلاف سے بچنا ہے اور کام کو چھوڑنا نہیں، اور اس کی یہی مشکل ہے کہ سپاہی بن کر کام کرے، کرنل بن کر نہیں، اور کسی کو کسی بات کا حکم نہ کرے بلکہ خوشامد اور مشورے سے کام کرے۔ اس میں اخلاص بھی باقی رہتا ہے اور نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اس کام کے ہم اہل نہیں، اس کے اہل عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے، بس عربوں کو اس کام پر اٹھانے کی فکر میں لگے رہو، اور آپس میں الفت و محبت سے چلنے والا اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہوگا۔ اختلاف کرتے ہوئے، لڑتے بڑھتے ہوئے چلنے والوں کا کامیاب ہونا مشکل ہے۔ ساتھیوں کا اکرام کرنے والا کامیاب ہوگا، اور یہ وہ کر سکتا ہے جو اپنا اکرام نہ چاہے اور اپنے اکرام کے طریقے اختیار نہ کرے، بلکہ دوسروں کے اکرام کرنے کے طریقے سیکھتا رہے۔ اسی سے شیطان کے پندوں سے بچ سکتا ہے اور نفس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ ساتھیوں پر اعتراض کرنا اپنی اصلاح سے دور ہونا ہے۔ اعتراض کرتے ہوئے نہیں چلنا، بلکہ ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے چلنا ہے۔ ہمیں یہ کام کرنا نہیں آتا، ہم سے غلطیاں ضرور ہوگی، اور ان غلطیوں کا علاج اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے چلنا ہے۔ ہمیں یہ کام کرنا نہیں آتا، غلطیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں چلنا۔ اگر ہم صحیح طریقہ سے اپنے کو اس کام میں مشغول رکھیں، یعنی علم کے حلقوں میں اور گشتوں میں، بیان کے سننے میں اور مشوروں کے کرنے میں اور تشکیلوں کے کرنے میں اور خدمت میں اور نماز میں اور رات کی دعاؤں میں، اللہ کے ذکر میں، ان کاموں میں اپنے کو لگائے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپس میں الفت و محبت بھی ہوتی رہے گی اور اختلاف سے بھی بچیں گے، اور کام میں ترقی بھی خوب ہوگی۔ میرے اس خط کا عربی میں ترجمہ کرا کر عربوں کو بھی سنا دے۔ آپ اپنے کو ایسے لگائے جیسے کہ کوئی نیا آدمی عوام الناس میں لگا رہتا ہے کہ اس کو چاہے جس کام میں لگا دو، نہ اہل شورا میں سے اور نہ کسی جماعت کا امیر بننے کی کوشش کرے، اور جو اپنے کو پرانا اور زیادہ کام کرنے والا سمجھتے ہیں اس کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ایک شان سمجھنے لگتے ہیں اور اہل الرائے جاننے لگتے ہیں۔ والسلام۔ تو بھائی دوستو، یہ مولانا سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کا خط ہے، بڑا قیمتی۔ سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس پہ خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرے اور شیئر کرے تاکہ سارے پرانوں کو یہ خط پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔